تو بہت افسوس کی بات ہے کہ سی ڈی اے کو فوج کے ادارے جو نیوی سیلنگ کلب ہے یا جو ان کی اللیگل انکروچمنٹس ہے امیروں کی یا جو یہ طاقتور حلقے ہیں ان کی وہ نہیں نظر آتی، صرف غریب کی ریڑیاں نظر آتی ہیں۔ میڈم کیا غریبوں کو انصاف مل پائے گا؟ آپ کی جو جدوجہد ہے وہ غریبوں کے لیے ہے، کیا آپ اس میں غریبوں کو انصاف دلا پائیں گی؟ جی بالکل، انشاءاللہ ہماری یہ امید ہے اور ہم اس کیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں انشاءاللہ لے کر جا رہے ہیں۔ ہمارا یہ مطالبات ہے کہ ہمیں عزت سے جینے دیں، ہمیں اپنے ملک میں عزت سے مزدوری کرنے دیں، محنت کرنے دیں، کیوں یہ ہمیں چوریوں پہ مجبور کرنا چاہتے ہیں خدا کے لیے۔ انہوں نے ہمارا نوالا چھین لیا، ہم پسینے سے ہم نے یہ مزدوری کیا ہے اور یہ ابھی پولیس ہمیں روک رہی ہے، ہمارا حق ہے احتجاج کرنا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں، یہ پلیز آپ کیا سمجھتی ہیں ان لوگوں کے ساتھ یہ کیوں کیا گیا ہے اور اس کے پیچھے اصل وجہ کیا نظر آتی ہے؟ کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ شاید سیاسی انتقامی کارروائی نظر آ رہی ہے۔ جی دیکھیں، یہ جو کافی دیر سے ایک سلسلہ اس ملک میں چل رہا ہے کہ جو سی ڈی اے ہے وہ ایک قانونی ادارے کے طور پر نہیں کام کرتی، وہ بدماشوں کے طور پر کام کرتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی ایک کیس میں نے اس طرح کا سی ڈی اے کے خلاف کیا تھا جہاں ایک بچے کی دکان سی ڈی اے نے گرائی گئی تھی اور پھر اسے کمپنسیشن دی گئی تھی۔ تو یہ سارے جو ٹریڈرز ہیں انہیں احساس ریڈی بان پروگرام کے تحت لائسنس دیے گئے تھے۔ ان کا دیکھیں، اگر آپ کہتے بھی ہیں کہ ان کی ریگولیشن کرنی ضروری ہے، ہم اس سے اختلاف نہیں کریں، ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ ریگولیشن آئینی قانونی طور پر ہونی چاہیے، اور اگر آپ نے ان کی چیزیں ضبط بھی کرنی تھی تو ایک آپ سیجر میمو بناتے جس طرح پولیس سیجر میموز بناتی ہیں، تاکہ آپ ان کا جو سورس آف لائیولیہڈ ہے وہ ان سے نہ چھینیں۔ یہ کارروائی کب کی گئی ہے اور انتظامیہ کی طرف سے ابھی تک ان غریب لوگوں کے لیے کوئی لائحہ عمل اپنایا گیا ہے؟ ابھی تک کوئی لائحہ عمل نہیں اپنایا گیا، تو انشاءاللہ ہم عدالت سے بھی رجوع کر رہے ہوں گے اس حوالے سے کہ جو یہ لوگ ہیں ان کو کمپنسیٹ بھی کیا جائے، اور جو یہ پروگرام ہے، کیونکہ آپ یاد رکھیں کہ یہ ایم سی آئی، سی ڈی اے، پائڈ اور جو پاورٹی ایلیویشن کی منسٹری ہے، ان چاروں پارٹیز کے تحت ایک معاہدہ کیا گیا تھا اور اس معاہدے کے تحت انہیں یہ حق دیا گیا تھا، اور ان سے یہ حق اس ظلم سے چھیننا اور اتنی بربریت سے چھیننا یہ کس قانون کے تحت دیا گیا ہے؟ میڈم جب یہ سب کچھ نوٹس بھی نہیں کیا گیا، آپ کو لگتا ہے یہ سیاسی انتقامی کارروائی ہے یا احساس جو پروگرام ہے اس کو سبوتاج کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، یا کوئی کیا لگتا ہے آپ کو؟ مجھے لگتا ہے کہ اصل میں اس میں زیادہ ایک اور جو الٹیریئر موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ جو ابھی جو حکومت آئی ہے ان کا جو لنکس ہیں بڑے مطلب انڈسٹریلسٹ سے، شاپ کیپرز سے، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ شاپ کیپرز اور ان کا بہت بڑا مسئلہ رہا ہے، کیونکہ شاپ کیپرز چاہتے تھے کہ یہ انہیں بار بار پیسے دیتے جائیں، تو جب ان کو لائسنس دیے گئے تو وہ شاپ کیپرز کو پیسے دینے بند کر دیے گئے تھے اور وہ حکومت کے ایک چکر میں جا رہے تھے پیسے، تو شاپ کیپرز نے بھی ضرور اس پر لابی کیا ہوگا حکومت کے ساتھ، اور کیونکہ وہ تھوڑے امیر طبقے سے آتے ہیں بنسبت ان کے، تو ان کی بات سنی گئی تھی اور کوئی نوٹس نہیں دیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ سیکشن 49C ہے سی ڈی اے آرڈیننس 1960 کا، جو کہتا ہے کہ رائٹنگ میں آپ نوٹس دیں گے اور آپ انہیں یہ رائٹ دیں گے کہ ایٹ لیسٹ یہ اپنا دفاع کر سکے، نہ ریٹن نوٹس دیا گیا اور نہ ان کو دفاع کرنے کا موقع دیا۔ میڈم کیا سمجھتی ہے یہ جو ساری کارروائی ہوئی ہے اس میں ساتھ میں ملی بھگت پولیس کی بھی شامل ہے؟ ان کا کہا جا رہا ہے کہ پولیس نے بھی ساری ریڑیاں توڑی ہیں اور سامان گھر لے گئے، تو قانون کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ کون سی شک لگتی ہے ان پہ؟ قانون کہتا ہے جی واضح طور پر کہ ان کا کمپنسیشن ہونا چاہیے۔ قانون کہتا ہے کہ اگر ان کی کوئی چیز سیز کرنی تھی تو انہیں پیمنٹ آف فائن کے بعد انہیں واپس چیزیں آپ دے دیتے اگر کوئی قانون توڑا تھا۔ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ سی ڈی اے کو فوج کے ادارے جو نیوی سیلنگ کلب ہے یا جو ان کی اللیگل انکروچمنٹس ہے امیروں کی یا جو یہ طاقتور حلقے ہیں ان کی وہ نہیں نظر آتی، صرف غریب کی ریڑیاں نظر آتی ہیں۔ میڈم کیا غریبوں کو انصاف مل پائے گا؟ آپ کی جو جدوجہد ہے وہ غریبوں کے لیے ہے، کیا آپ اس میں غریبوں کو انصاف دلا پائیں گی؟ جی بالکل، انشاءاللہ ہماری یہ امید ہے اور ہم اس کیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں انشاءاللہ لے کر جا رہے ہیں۔ تھینک یو، بہت شکریہ میڈم، تھینک یو سو مچ۔ موت کے پیچھے کتنے لوگوں کا کیا کہنا چاہیں گے؟ سب کو پتہ چل ہمارا یہ مطالبات ہے کہ ہمیں عزت سے جینے دیں، ہمیں اپنے ملک میں عزت سے مزدوری کرنے دیں، محنت کرنے دیں، کیوں یہ ہمیں چوریوں پہ مجبور کرنا چاہتے ہیں خدا کے لیے۔ سی ڈی اے والے چوری کریں گے، ڈکیتی کریں گے، یہ سی ڈی اے کی ہے یا حکومت کی ہے، ہمیں یہ بتا دیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم لوگ چوری کریں، وہ اپنی روٹی کماتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، یہ وہ بھی نہیں کمانے دیتے۔ ہم کہاں جائیں، ہمیں یہ بتایا جائے۔ اس لوگوں نے ہمارا روٹی چھین لیا، پیسہ لوٹا وہ تو یہاں پہ ہے ہی نہیں۔
हमारे और जो अपनी बच्चे मेहनत से में छीन लिया इन लोगों ने। सीढ़िया आगे और ये घूमते हैं, ये आगे हमारे रेडी वाहन वालों को जो है तंग करते हैं और इन लोगों ने हमारा नवाला छीन लिया। हम पसीने से हमने जी मजदूरी किया है। और ये अभी पुलिस हमें रोक रही है। हमारा हक है एहतजाज करना, पुरअमन लोग हैं हम पुरअमन एहतजाज के लिए आए हुए हैं।